الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله مولانا العظيم. محترم معزز محتشم جمی خواتین و حضرات، عشق حسین سے لبریز کیے ہوئے میرے تمام بھائی بیٹے، تمام بہنیں بیٹیاں، سب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا عظیم فضل اور توفیق ہے کہ یہ محفل اہل بیت رسول آج 8ویں رات بھی پوری رونق اور پوری برکت کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہر دفعہ محرم الحرام کے ایام میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں یہ گفتگو، یہ کلام سنایا کرتا تھا. اس دفعہ میں نے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس صرف پہلے دن کے لنگر کا انتظام ہے. کیا؟ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ 10 روز آپ کی محافل کروں. یہ کہہ کے شروع کیا ہے، اور یقین جانے وہ پہلے دن کے لنگر کے پیسے ہی نہیں ختم ہو رہے. کسی ایک بندے کو ہم نے نہیں کہا، کسی ایک بندے کو بھی کہ آپ لنگر پیش کریں، یہ کریں وہ کریں. وہ خود ہی بھیجی جا رہے ہیں. نظام چل رہا ہے. یہ ان کی عطا، یہ ان کی رضا ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے. اور وہ راضی ہیں یقیناً. کیا کہ آج ہم فتنے کے زمانے میں ان کی محفلیں سجاتے ہیں. ہماری خواتین کی بہت بڑی قربانی، اثار، محبت کہ وہ اپنے معاملات گھر کے سب پیچھے رکھ کے ترجیح دیتے ہوئے، محفل اہل بیت کو ترجیح دیتے ہوئے یہاں تشریف لاتی. اور مردوں سے پہلے خواتین کا پنڈال بھرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور آپ سب کو بھی عظیم اجر اور برکت عطا فرمائے. حاضرین محترم، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں موضوع شروع کرتا ہوں. اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا سنن میں، اور حدیث نمبر ہے 3350. 3350 بولیے. اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا حدیث نمبر 2754. اس کے سوا کئی محدثین مفسرین نے اس کو بیان کیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب خلافت بنو امیہ کو دے دی، جو ان کا لالچ تھا آپ نے پورا کر دیا. آپ نے تاکہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں، دنیا کے سامنے خلافت ان کو دے دی. تو ایک شخص نے، امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں تانا مارا، اور تانا مارتے ہوئے کہا یا مسود وجوہ المؤمنین معاذ اللہ استغفر، اے مومنوں کے چہرے کالے کرنے والے، کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تم نے بزدلی دکھائی اور خلافت دے دی انہیں. امام حسن علیہ السلام، پہلے یہاں بات سن لیں، میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت تھی کہ جس میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر کوئی صلح کی طرف مائل ہو جائے، چاہے دھوکہ دیتے ہوئے ہی کیوں نہ، فریب کے تحت ہی کیوں نہ، تو آپ بھی صلح کر لیں، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ جو فسادی ہے نا اصل میں وہ امن چاہتا ہے اور آپ فساد چاہتے ہیں. وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اور اگر وہ صلح کے ذریعے تمہیں دھوکہ دینا چاہیں
تو اللہ تمہیں کافی ہوگا. تم اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ جانے اور وہ جانے. تم صلح کا حکم پورا کرو. امام حسن علیہ السلام کے سامنے بھی یہ آیت مبارکہ تھی. آپ کو معلوم تھا کہ یہ کوئی صلح نہیں بلکہ صلح کے نام پر دھوکہ ہوگا. صلح کے نام پر کہ جتنی صلح کی شرطیں ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں کی گئی. تو آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت تھی, تو اگر آپ بھی اس آیت پر عمل نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ ورنہ آپ کمزور نہیں تھے کیا؟ ایک بندہ رائفل لے کے آپ کو مارنے آ جائے, آپ آگے سے 100 بندے نکل آئے اور وہ کہ جناب میرے سے سلو کر لیں, مجھے معاف کر دیں, آپ کریں گے اس وقت سلو؟ آپ چھترول کریں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ اخلاق ہیں رسول اللہ کی اولاد کے, کہ امام حسن علیہ السلام طاقت میں تھے, قوت میں تھے اس وقت, لیکن قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے, تاکہ یہ جو دنیا کو فریب دیا جا رہا ہے کہ ہم سلو کی بات کر رہے ہیں, حسن جنگ کی بات کر رہے ہیں, اس فریب کا بھانڈا پھٹ جائے اور حقیقت سامنے آ جائے. حقیقت تو امام علیہ السلام نے جب سلو کر لی تو آپ کو کچھ لوگوں نے تانا مارا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو امام حسن علیہ السلام نے, کیا آپ کے اخلاق ہے امام کے, سبحان اللہ, فرمایا رحمک اللہ لا تؤنبنی. آپ نے فرمایا خدا تجھ پہ رحم فرمائے. اس نے کتنا گندا جملہ کہا آپ کے لیے, اور امام کے اخلاق دیکھیں, فرمایا اللہ تجھ پہ رحم فرمائے, تو مجھے برا بلا نہ کہے, مجھے برا بلا نہ کہے. حقیقت یہ ہے, امام حسن علیہ السلام فرما رہے, حقیقت یہ ہے فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُرِيَ بنی امیہ علی منبرہ. یہ ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سنیں, چونکہ آپ کم سنتی ہیں مجھے, اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ بنو امیہ کو میں ذرا زیادہ ہی سخت لفظوں سے یاد کرتا ہوں. نہ, یہ میں نہیں کرتا, مجھ سے زیادہ رسول اللہ یاد کرتے ہیں. سنیں, امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا, حضور نے, کہ میرے منبر پر بنو امیہ ناچ رہے ہیں. بندروں کی شکل میں دیکھا, آپ نے بندروں کی شکل میں دیکھا کہ بنو امیہ. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھایا گیا, کیا؟ اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ بنو امیہ بندروں کی شکل میں رسول اللہ کے منبر پر ناچ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبروں پر. فساءہ ذالک, تو میرے آقا جب اٹھے تو شدید غمگین ہو گئے. حضرت انس جو رسول اللہ کے ذاتی خادم ہیں, حضور کے پاس رہے 10 سال, کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھا, کیا؟ اس دن سے لے کر وفات تک میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے. وہ سوگ تمہارے لیے 3 دن, یہ جو بعد میں منبر کی تقدس کا جنازہ نکلنا تھا, میرے نبی کو کتنے ماہ گزر گئے. حضرت انس کہتے کسی نے مسکراتے ہوئے, اتنے دکھی تھے میرے آقا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 2 آیات نازل فرمائے. کیا؟ پہلی میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد نسل مصطفیٰ ہے. کوثر سے مراد اولاد زہرا ہے. یعنی اللہ پاک نے تسلی دی, حبیب پریشان نہ ہو, ظاہری طور پہ حکومت ان کے پاس چلی جائے گی لیکن آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچے گا, کیونکہ آپ کے دین پر پہرا ہمیشہ آل محمد کا رہے گا. ہمیشہ آل محمد آپ کے دین پہ پہرا دیتے رہیں گے. لہذا آپ دکھی دل نہ ہوں, دکھی دل نہ ہوں. اور دوسری آیت یہ اتری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور آپ کو کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से। इमाम हसन इस्लाम ने फरमाया ये दूसरी आयत अल्लाह ने अपने हबीब पे नाजिल की, इसमें इशारा था मेरे हबीब आप परेशान ना हो, आप घबराए ना, घबराए परेशान ना हो। बनु उमैया की जो कुल हुकूमत है वो सिर्फ 1000 महीने होगी, वो सिर्फ। उसके मुकाबले में लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र एक रात कद्र वाली 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बोलिए बेहतर है। ऐ मेरे हबीब आपके अहले बैत जो चंद साल खिलाफत पर बैठकर दीन का काम कर जाएंगे, है तो वो एक रात की तरह, है तो वो एक रात की तरह, लेकिन बनु उमैया की सारी दीन की साजिशों के मुकाबले में अहले बैत की वो एक रात ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अफजल है। ये तफसीर कौन कर रहा है बोलिए? इमाम हसन इस्लाम। और जामे तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी, उसकी तिरमिज़ी शरीफ की मैंने आपको रिवायत दे दी। अच्छा, अब वो आगे जो रावी हैं जनाब कासिम, वो कहते हैं फ़अददनाहा फ़इज़ा हिया अल्फ़ शहर ला यज़ीदु यौमुन वला यनक़ुस। कहते हैं कि फिर उसके बाद हमने गिना, हमने तो वाकई बनु उमैया का कुल दौरे हुकूमत वो 1000 महीने बना, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन, हाय हाय, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन। लिहाजा वो जो इमाम हसन इस्लाम ने तफसीर की थी वो पूरी हो गई, वो बोलिए पूरी हो गई। बनु उमैया का कुल दौरे हुकूमत 1000 महीने और उसके मुकाबले में अहले बैत के चंद दिन वो दीन की हिफाजत का इतना बड़ा कला बन गए कि बनु उमैया की इतनी साजिशें भी इस्लाम को कमजोर न कर सकी। इस्लाम को कमजोर बोलिए, पढ़ो दुरूद पाक पढ़ो एक दफा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। एक बड़ी खास बात आपको समझाता हूं, तवज्जो है ना? वजह क्या है? वजह क्या? इनकी एक रात बेहतर कैसे? उधर 1000 महीने की साजिशें, इधर एक रात की मेहनत, एक रात की ये बेहतर है। वजह क्या है? वजह ये कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कमसली शजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फरुउहा फिस्समा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कलिमा तय्यिबा है, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक ने फरमाया कि कलिमा तय्यिबा, क्या? कलिमा तय्यिबा, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे शजराए तय्यिबा। जैसे बोलिए, शजरा कहते हैं दरख्त को, किसको कहते हैं? बोले ना किसको कहते हैं? और तय्यिबा कहते हैं पाक को। तय्यिबा किसको कहते हैं? अब सुने तवज्जो के साथ, हमारी खवातीन भी, बहनें बेटियां भी तवज्जो करें, बातें ना करें, तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं कलिमा ऐसे पाक है जैसे शजराए तय्यिबा, जो तय्यिब दरख्त है जैसे वो पाक है, ऐसे ही कलिमा पाक है, ऐसे ही कलिमा पाक है। अब ये शजराए तय्यिबा क्या है? बोलिए, शजराए और पकीजा दरख्त कौन सा है जिसके साथ अल्लाह ने मिसाल दी है कलिमे की? जिसके साथ बोलिए अल्लाह ने मिसाल दी है कलिमे की। तो ये शजराए तय्यिबा, पकीजा दरख्त कौन सा है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना शजरा, वो शजराए तय्यिबा मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। वो शजरा तय्यिबा बोलिए